باسل ایپیسوڈ 56۔ گاڑی متوازن رفتار سے سڑک پر چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دوران بیٹھا تھا اور وہ آنکھیں موندے اس کے ساتھ والی نشست سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس، سر پر نفاست سے دوپٹہ جمائے، ہلکے سے میک اپ سے آراستہ کی نقوش اور لبوں پر میٹھی سی مسکان، وہ سڑک کے پار نیلے بادل کی طرح قدرت کا حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی جوت اور مریم سے ملنے کے بعد گھر سے نکلے تھے۔ دوران نے سراسر جھوٹ کہا تھا کہ وہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں دینے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ تو اسے زندگی کی ہر خوشی دے رہا تھا۔ دوران نے پتہ نہیں کیا جادو چلایا تھا کہ جو جوت کل تک اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، یہ 2 دن ایک پاؤں پر اس کی اور دوران کی خدمت میں لگا رہا تھا۔ وہ 2 دن دوران کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر آئی تھی۔ مریم، میری، سنینا اور جوت، اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ جوت سنینا کے شوہر کی وجہ سے ہی ایک اچھی جگہ پر ملازمت کرنے لگا تھا اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ جان کے جانے کے بعد سے وہ کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے پرسکون مسکرا رہی تھی جب دوران نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے اور سر پر کیپ جمائے، وہ بہت حد تک لوگوں سے اپنا حلیہ چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ جویریہ کو یوں مسکراتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کے گود میں دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک ہاتھ پر دوران کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور خیالوں سے باہر آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھامے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ دوران کے اس انداز پر اس کی مسکراہٹ کا ساتھ گالوں کی بڑھتی لالی نے دیا تو وہ دلکشی کا سماں لگنے لگی۔ اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے سوال کرتی وہ نشست سے ٹیک ہٹاتی سیدھی ہوئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی اور اب جس سڑک پر رواں دواں تھی وہ غالباً موٹر وے تھی۔ لاہور، دوران نے مختصر جواب دیا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت پھر سے مضبوط کی اور لبوں سے جوڑا۔ لاہور؟ لیکن کیوں؟ مطلب کوئی کام ہے کیا وہاں؟ حیرت سے گردن موڑے دوران کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ کسی سے ملانا ہے تمہیں؟ کس سے؟ کسی سے ملانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ دیکھے میں بھی اپنی زندگی جینے لگا ہوں اور یہ ہے میری زندگی جینے کی وجہ، دوران نے سرشار لہجے میں کہا اور پھر سے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ وہ ہنس دی اور حیرت سے رخ مزید دوران کی طرف موڑ لیا۔ اچھا، ایسا کون ہے وہاں؟ میرے استاد، میرے محسن، تجوید ان سے ہی سیکھی ہے میں نے۔ سچ؟ پھر تو مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ اب کی بار وہ حیرت چھوڑ کر پرجوش ہوئی۔ دوران اس کی خوشی دیکھ کر ہنس دیا۔ ایک اور بات سن کر بہت خوشی ہوگی تمہیں، مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اور نگاہیں پھر سے سامنے جما دی۔ جویریہ اب تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی اسلامی کتب کی شاپ ہے، گھر میں بھی بہت زیادہ اچھی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اوہ گریٹ! وہ واقعی بہت خوش ہوئی تھی۔ دوران اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد پھر سے اس کی آواز ابھری۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے کس وقت سنبھالا تھا؟ جب میں زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ دوران کے لہجے میں ایک دم سے سنجیدگی ادھائی تھی اور وہ تو جیسے اس کے ہنسنے سے جی اٹھی تھی اور اس کے اداس ہونے پر مرجھا جاتی تھی۔ دوران کے چہرے کے قد کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر سے بھی مسکان غائب ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا۔ تب میں نے سربینا کی شکل میں آخری رشتے کو بھی کھو دیا تھا۔ اتنی تکلیف میں تھا کہ اگر وہ مجھے نہ سنبھالتے تو ضرور ابھی تک بھٹک رہا ہوتا۔ دوران گہری سانس لیتے ہوئے چپ ہوا۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اگر تم نے مجھے نہ سمجھایا ہوتا اور یاور چاچو کا خیال نہ ہوتا تو میں برہان کو پولیس کے حوالے کرتا۔ وہ ایک دم سے اس کے لہجے کی بڑھتی سختی دیکھ کر پریشان ہو گئی، پھیکی سی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوئی۔ دوران، زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر اب تک نفرتیں دیکھی اور ہمیشہ خود کو نفرت میں ہی جلایا، کبھی ان کی نفرت تو کبھی ان سے نفرت۔ میں چاہتی ہوں اب آپ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں۔ وہ دوران کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے بھنجے جبڑے اور چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ برہان کو دل سے معاف نہیں کر سکا تھا۔ ہم جب اختیار اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے سب اللہ پر چھوڑ کر اللہ کو خوش کیا؟ بے شک جزا اور سزا سب اللہ دینے والا ہے۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں سے سمجھا رہی تھی کہ دوران کے چہرے کی سختی اس کی مٹھاس بھری باتوں سے زائل ہو رہی تھی۔ وہ اس کا سکون تھی اور وہ صحیح کہہ رہی تھی۔
اسے اب اس کے سنگ زندگی جینی تھی، اور زندگی جینے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے اور چند انچاہے رشتوں کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ دوران نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، لبوں سے لگایا اور مسکرا دیا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ میں اچھی نہیں ہوں، صرف آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ جویریہ اس کے سوال پر بے ساختہ مسکرا دی، پھر نظروں کو سامنے جماتے ہوئے جب دارو گویا ہوئی۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں مکمل اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی زندگی میں ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو کسی کی زندگی میں اسی وقت ویلن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم چاہ کر بھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہو پاتے، اور کبھی کسی کے لیے ہم سے زیادہ پرخلوص اور اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے تم کبھی کسی کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ دوران نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہم سا مسکرائی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیے لاکھ اچھی سہی، لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے ایک ایسی باغی لڑکی ہوں جس نے ان سے چھپ کر مذہب بدل لیا، ان کی باتوں کے خلاف گئی۔ میری وجہ سے ان کو خاندانوں والوں کی اور دنیا سے باتیں سننا پڑی۔ میرے باپ کا سر جھک گیا، وہ میری پریشانی لے کر اس دنیا سے گئے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گہرا سایہ لہرا گیا۔ دوران اس کی بات میں خلل دیے بنا اسے سن رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہم انسان اپنی ہر کوشش کے باوجود دنیا میں موجود سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ بس کچھ گنے چنے لوگ اور رشتے ہوں گے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے، ہم سے پوری طرح خوش ہوں گے، ہمیں اچھا سمجھتے ہوں گے۔ پھر تم نے مجھے روبی اور برہان کے لیے اچھا بننے پر مجبور کیوں کیا؟ میں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں دل سے تیار نہیں تھا۔ دوران نے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو اچھا بننے پر مجبور نہیں کیا، بس برا نہ بننے کا کہا تھا، کیونکہ اچھا بننے کی کوشش کرنا بیکار ہے، کیونکہ آپ دنیا والوں کے لیے لاکھ اچھے بن جائیں، وہ کبھی آپ کو اچھا نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس اچھائی کا اجر دیں گے۔ اس لیے کوشش صرف برا نہ بننے کی کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے ہمیں ان کے رویوں کی تکلیف کم ہوگی۔ ہائے، تمہاری باتیں سچ میں لاجواب کر دیتی ہو۔ دوران نے اس کی بات پر استناء میں سر کو جنچ دیتے ہوئے سراہا۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتی مکمل طور پر دوران کی جانب رخ موڑ گئی اور دلچسپی سے گویا ہوئی۔ اچھا، مجھے اپنے استاد کے بارے میں بتائیں نا اور کچھ۔ دوران نے اس کی دلچسپی پر محبت سے دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر جمائے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے جب میری مستقبل میں بننے والی بیوی نے مجھے کودنے سے بچایا تھا۔ وہ دوران کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا کھلکتا کہکا کار میں جلت رنگ کی طرح گونج اٹھا۔ دوران نے حیرت اور محبت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم یوں بھی ہنستی ہو؟ دوران نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے سر زور زور سے استدعا میں ہلانے لگی، پھر خوشی سے نم ہوتی آنکھوں کے کونوں کو انگلی کی پوروں میں جذب کیا۔ کیا بتاتی اس کو کہ زندگی کے بہت سے سالوں کی تلخ مسافت نے اس کی اس ہنسی کو دفن کر دیا تھا۔ یہ تو اب اس کا ساتھ تھا جس نے اس ہنسی کو واپس لٹایا۔ دوران اب اسے احمد بیگ صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ گاڑی متوازن رفتار میں سرسب لہلاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بھاری سر اور بوجھل آنکھیں وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تھی۔ یہ ہاسپٹل کا بیڈ تھا جس پر وہ نیم دراز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے بعد آنکھیں کھول رہی ہو۔ آنکھیں نیچے سے چپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بمشکل جیسے اس نے آنکھیں کھولیں، خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کب اور کیسے اس ہسپتال میں پہنچی تھی؟ آخری منظر جو ذہن میں آیا اس میں وہ گھر میں تھی جب مارٹن اس سے ملنے آیا تھا۔ ایک سالہ دوران بھوک سے رو رہا تھا اور وہ بیڈ سے اٹھنے کی سکت میں نہیں تھی۔ یہ کنزا پارکر کی زندگی کا بدترین دور تھا جو نوین کے گزر جانے کے بعد سے شروع ہوا۔ اسون نوین کی لاش کے ساتھ ہی پاکستان چلا گیا تھا۔ وہاں نوین کی موت کے خوف سے دستگیر بیگم نے دوبارہ اسون کو واپس امریکہ نہیں آنے دیا۔ پہلے 1-2 ماہ اسون کا خط اسے ملا، پھر دوران کی پیدائش کے بعد اس کی جاب بھی ختم ہو گئی اور اسون کا خط بھی نہیں آیا۔ ایک ساتھ کتنی ہی پریشانیاں اسے شراب نوشی کی طرف لے آئیں۔ وہ رات دن نوین کی یادوں کو بھلانے کے لیے شراب پینے لگی اور وہیں سے اس کی بربادی کا دور شروع ہوا۔ اسے کسی نے نشے کی لت لگا دی۔ 1 سال کے اندر وہ نشے کی اتنی عادی ہو گئی کہ 1 سال کے دوران سے بالکل بے خبر ہونے لگی۔ حکومت دوران کے خرچے اٹھائے ہوئے تھی لیکن وہ ان سے بھی چوری چھپے اپنا نشہ پورا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ دوران کی محبت پر نشے کی دھن چھانے لگی۔
ایسا نہیں تھا کہ وہ دوران سے محبت نہیں کرتی تھی، دوران سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ دوران کا نام بھی اسون نے اسے خط میں لکھ کر بھیجا تھا، مگر پھر اس کے نشے کی عادت خوفناک صورت اختیار کرنے لگی۔ وہ نشے میں ڈوب کر دوران کو بھولنے لگی، اور ایسے ہی ایک شام مارٹن اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچا، اور اس کی یہ حالت اس سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے آیا۔ کنزا نے آنکھیں کھولی اور آخری منظر ذہن میں گھوم گیا جب مارٹن اس کے گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب جب آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا خیال دوران کا آیا۔ دوران، دوران! سب یاد آ جانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی بیٹھی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے دوران کو پکارا۔ کرسی پر بیٹھا مارٹن اخبار کو فولڈ کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ مارٹن، دوران کہاں ہے؟ مارٹن کو سامنے دیکھتے ہی پریشانی سے سوال کیا۔ تم اٹھ گئی؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ دوران کے سوال کو نظر انداز کرتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ مارٹن، میرا بیٹا کہاں ہے؟ رات جب تم میرے گھر آئے تھے وہ گھر میں تھا میرے ساتھ۔ وہ بے تحاشا بکھلائی ہوئی تھی۔ تم اتنا اونچا مت بولو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اور لیٹ جاؤ ابھی۔ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ مارٹن کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے چیخ کر سوال کیا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کنزا بھونگوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کی دل خراش خاموشی کے بعد مارٹن کی آواز گونجی۔ وہ اس دن تم نے زیادہ نشہ لے لیا تھا۔ وہ بھوک اور بخار سے بھلک رہا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ میں تم دونوں کو ہسپتال بھی لے آیا، لیکن میں اسے نہیں بچا سکا۔ مطلب؟ کنزا کی آنکھیں تو پھٹنے کی حد تک باہر آ چکی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں! وہ پاگلوں کی طرح بے یقینی سے سر کو نفی میں ہلاتی چیخ رہی تھی۔ مارٹن گھبرا کر اس کے قریب ہوا۔ کنزا پرسکون رہو۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔